السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کل کی کلاس میں ہم نے اقرا کی معاشرتی علوم المعروف اقرا ضمیمہ کے باب نمبر 1 کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے شاہ ولی اللہ کی پیدائش، ان کے بچپن، تعلیم اور ان کی چند خدمات کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 5۔ جب شاہ ولی اللہ نے اپنی دینی کوششوں سے ہندوؤں، جاٹوں اور مرہٹوں کے منصوبے خاک میں ملا دیے تو پھر انہوں نے عام آدمی کی طرف توجہ کی اور ان کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیے آپ کے ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اصلاح معاشرہ کے لیے شاہ ولی اللہ کی خدمات۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا انہوں نے عام آدمی کی طرف توجہ کی اور کسانوں اور مظالم کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے دربار کے امراء، بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ان لوگوں کی حالت زار سے آگاہ کیا اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے ان سے درخواست کی۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ان لوگوں کے حالات بہتر بنائے بغیر جو ہے وہ حالات کی بہتری یا قوم کی بہتری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ اگر وہ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ان کی سنتوں کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس زمانے میں فارسی جو ہے وہ عام زبان کے طور پر رائج تھی، اس لیے لوگوں کو اس ترجمے سے قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملی، اور یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر چونکہ شاہ ولی اللہ کا تعلق علمی گھرانے سے تھا، اس لیے انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں جن کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبد الرحیم جو ہے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، علمی گھرانہ تھا۔ انہوں نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ علم حدیث کو فروغ ملا تھا۔ علم حدیث جو ہے اس نے ترقی پائی تھی، اور خود شاہ ولی اللہ نے بھی مختلف جو بڑی بڑی احادیث کی کتابیں تھیں، مثلا بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکات، ان کتابوں کا انہوں نے بہت اچھے سے مطالعہ کیا تھا اور ان پر عبور حاصل کیا تھا۔ انہوں نے حجاز مقدس میں ابو طاہر کردی کے درس حدیث میں بھی شرکت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا ٹائم وہاں پر گزارا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ علم حدیث پر ان کا جو ان کا عبور تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 بیٹے نہایت قابل تھے۔ ان میں سے شاہ عبد القادر جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو اس طرح ان کا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ سے قرآن و حدیث کے علم کے فروغ میں جو ہے وہ پیش رہا ہے، اور ان لوگوں کی بدولت جو ہے وہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کی بدولت قرآن، حدیث اور دینی تعلیم کو جو ہے وہ بہت فروغ ملا اور لوگوں کو دین سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ شاہ ولی اللہ نے بہت ساری کتابیں، تصنیفات جو ہے وہ تحریر کی، جن میں سے چند مشہور جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ قرآن مجید کا مختصر فارسی ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اصول تفسیر پر یہ مختصر رسالہ ہے۔ اصول تفسیر سے مراد یہ ہے کہ تفسیر کو کن قواعد اور کن ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ لکھنا چاہیے، تو یہ تمام اصول جو ہیں یہ اس رسالے میں جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں۔
ایک اور بہت ہی نہایت مشہور کتاب جس کو بہت یعنی شہرۂ آفاق کتاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی، یہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ یہ شریعت کے اسرار و رموز اور شرعی احکام کی حکمتوں پر مبنی کتاب ہے۔ شریعت کے اسرار و رموز سے مراد یہ کہ شریعت کے جو ایسے معاملات ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں اس کے بارے میں، اور اس پر علماء اور وہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور شرعی احکام کی یعنی کوئی بھی شرعی حکم جب نافذ ہوتا ہے یا نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ازالۃ الخفا من خلافت الخلفاء، یہ خلفائے راشدین کی سیرت، یعنی اس کتاب میں آپ کو 4 خلفائے راشدین جانتے ہیں نا آپ لوگ خلفائے راشدین کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان خلفائے راشدین کی سیرت جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رد شیعیت یعنی شیعہ مذہب کو رد کیا گیا ہے، یعنی اس کے بارے میں اس کے جو اس کی حقیقتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے طالبات۔ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جن کے بارے میں آپ ان صفحات پر، آپ کی کتاب کے جو صفحات ہیں ان پر آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 5 سے لے کر 7 تک اگر آپ مطالعہ کریں گی تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جو آپ کو یہاں پر میں نے بتائی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ کر لیا تھا۔ آج باری ہے سوال نمبر 2 کی۔ سوالات کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہیڈنگ لگا کر سوال کرنا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو معاشرتی اور دینی زوال سے نکالنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی خدمات پر جامع نوٹ تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے آج ان کی دینی اور معاشرتی خدمات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، تو انہی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 5 پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں سے آپ کی یہ بات ختم ہو رہی ہے، یہاں دیکھیے اصلاح معاشرہ کے لیے شاہ ولی اللہ کی خدمات، یہی آپ کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہی ہیڈنگ لگانی ہے، اور یہاں سے دیکھیے آپ یہاں پہ یہ جو لفظ میں کاٹ رہی ہوں اس کو آپ نے کاٹ دیا، اور اس کی جگہ آپ نے لکھا جب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا، جب شاہ ولی اللہ کی کوششوں سے مرہٹوں کی قوت ختم ہو گئی اور ہندو اپنی حکومت قائم نہ کر سکے تو، یعنی آپ نے یہ جو ہیڈنگ ہے اس ہیڈنگ کو آپ نے کہاں لگانا ہے، ادھر سے اس سے پہلے لگانا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یعنی پہلے آپ نے یہ ہیڈنگ لگائی اور پھر آپ نے یہاں سے یہ بات شروع کر دی، پھر آپ اس طرح سے تو اب انہوں نے ملک کی عام حالت کو سدھارنا چاہا، یہ آپ نے جو ہے وہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہاں سے لے کر اور آگے دیکھیے، آپ ان کی دونوں خدمات ہم نے لکھنی ہے نا، دینی بھی لکھنی ہے اور معاشرتی بھی لکھنی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، اس کو یہاں تک لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 6 پر آپ کو یہاں تک اس سوال کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ امید ہے بیٹے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ہیڈنگ لگانی ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے آپ ویڈیو کو پاز کر کے دوبارہ سے دیکھ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے، شاہ ولی اللہ کے والد نے کون سا مدرسہ قائم کیا تھا اور کہاں قائم کیا تھا؟ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبد الرحیم نے جو ہے مدرسہ رحیمیہ کہاں قائم کیا تھا، دہلی میں قائم کیا تھا۔ تو آپ کیا جواب لکھیں گی، شاہ ولی اللہ کے والد نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا۔ یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ کا، شاہ ولی اللہ کی تصانیف اور ان کے موضوعات تحریر کیجیے۔
تو صفحہ نمبر 7 پر تصانیف کے عنوان کے تحت آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، وہ پورا مکمل آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ ایسے ہی اتار لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، قرآن کریم اور علم حدیث کے فروغ میں شاہ ولی اللہ نے کیا کردار ادا کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب کے لیے آپ کو آنا پڑے گا صفحہ نمبر 6 پر۔ صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، یہ ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، شاہ ولی اللہ کے ذریعے علم حدیث کا فروغ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سٹارٹ میں مطلب شروع سے آپ نے لے لیا یہاں سے، ٹھیک ہے، اور کہاں تک آپ نے کیا؟ آپ نے یہ دیکھیے یہاں تک وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس سوال کا جواب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ اب کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا ہے کہ آپ سوال کو، ٹھیک ہے، سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، 3، ٹھیک ہے، اس کے بعد 4، 5، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 جو ہے یہ آپ نے کہاں کرنے ہیں؟ آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آ گیا؟ باب 1 کا سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 جو ہے وہ آپ نے جرنل میں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔